آگے چلتے ہیں. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پہ سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. تو دیکھیے یہی بات ہے نا کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا اور یہ رب کے آگے نہ جھکے. تو یہ تو ظاہر ہے ان کافروں کا ذکر اور مشرکین کا ذکر ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا جو ایک کورونا وائرس کی صورت میں ایک اتنا بڑا ایک امتحان اور آزمائش ہے پوری دنیا کے لیے نا، مسلمانوں کے علاوہ بھی. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے اوپر جو مسلمان ہو کے جوکس بن رہے ہیں، اس کے اوپر واٹس ایپ پہ جوکس اور ہنسی اور مذاق کا ذریعہ اس کو بنایا جا رہا ہے، ہنسا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو یہی والی بات ہے کہ جب وارننگز آ کے بھی انسان نہ اللہ سے جڑے تو آپ مجھے بتائیے نا پھر کیا چیز اس کو ہلائے گی. یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اللہ کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کی. تو ایسی تھوڑی نا اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا نا. اتنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے باوجود، اللہ کی اتھارٹی کو ماننے کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج کتنا انسان بے بس ہے. کیا پتہ نہیں چل گیا؟ پھر بھی ایتھیسٹ موجود ہے، پھر بھی جو ہے اسکیپٹکس موجود ہے. تو تبھی تو یہ بات ہے نا کہ ان جتنا اللہ ان کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا نعمتیں دے کر، تکلیف میں مبتلا کر کر، وارننگز دے کر، انذار کے ذریعے سے، جس طرح بھی بازوں کو سمجھا لو انہوں نے ماننا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ جھکے نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. تو یہ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، ان کی اپنی ذاتی زندگی میں اتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں. یعنی میں تو خود ایک مثال اتفاق سے مجھے یاد آ گئی کہ کسی کا اسی طرح کا معاملہ تھا کہ بہت ان کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی بیماری وغیرہ آ گئی ان کے گھر میں. تو انہوں نے اس وقت بہت زیادہ وہ رونا دھونا اور دین کی طرف اور ان کی رغبت بھی ہوئی اور بہت زیادہ دین کی طرف رجحان بھی ہو گیا. اس کے بعد جیسے ہی وہ بیماری دور ہوئی اور اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑی مطلب فیٹل بیماری تھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو پھر کیا انجام ہوا؟ یعنی میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اس کی نالج دے رہی ہوں. بیک ٹو اسکوائر ون، بیک ٹو اسکوائر ون. سب کچھ بھلا دیا جو اللہ سے وعدے کیے تھے ایسے وقت میں، جو اللہ کے لیے کہا تھا کہ اب ایسے نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، استغفار سب بھلا کے دوبارہ سے وہیں جہاں سے چلے تھے. تو یہی بات ایگزیکٹلی ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی ایک طرح سے نشانیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرے. سب سے زیادہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس آزمائش سے ایک طرح سے اس کا حل نکالنا یہ ہے کہ استغفار کیا جائے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. ہر ایچ اینڈ ایوری بڈی جس کو کہتے ہیں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ سوچے میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا. ہر ایک کو جو ہے وہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس کا حل ہے. اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنا اور گناہوں کی معافی مانگنا. کیونکہ دیکھیں نا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنی مہلت انسان کے پاس رہ گئی، کتنا ٹائم ہے.